أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون۔ جنہوں نے راہ نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہی جتلا دے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون۔ جو کوئی لاتا ہے ایک نیکی تو اس کے لیے اس کا 10 گنا ہے، اور جو کوئی لاتا ہے ایک برائی سو سزا پاوے گا اسی کے برابر، اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو، جن کے وہ مکلف ہیں، جدا جدا کر دیا، یعنی دین حق کو بتمام ہی قبول نہ کیا، خواہ سب کو چھوڑ دیا یا بعض کو چھوڑ دیا، اور طریق شرک اور کفر بدعت کے اختیار کر لیے، اور مختلف گروہ بن گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق نہیں، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی الزام نہیں، بس وہ خود اپنے نیک اور بد کے ذمہ دار ہیں، اور ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے، وہ دیکھ بھال رہے ہیں، پھر قیامت میں ان کو ان کا کیا ہوا جتلاویں گے، اور حجت قائم کر کے استحقاق عذاب ظاہر کر دیں گے۔ جو شخص نیک کام کرے گا اس کو کم سے کم درجہ اس کے 10 حصے ملیں گے، یعنی ایسا سمجھا جائے گا گویا وہ نیکی 10 بار کی، اور نیز ایک نیکی پر جس قدر ثواب ملتا اب 10 حصے ویسے ثواب کے ملیں گے، اور جو شخص برا کام کرے گا تو اس کو اس کے برابر ہی سزا ملے گی، زیادہ نہ ملے گی، اور ان لوگوں پر ظاہراً بھی ظلم نہ ہوگا کہ کوئی نیکی درج نہ ہو یا کوئی بدی زیادہ کر کے لکھ دی گئی ہو۔ سورہ انعام کا بیشتر حصہ مشرکین مکہ کے خطاب اور ان کے سوال اور جواب کے متعلق آیا، جس میں مشرکین مکہ کو ہدایت کی گئی تھی کہ اس وقت اللہ تعالیٰ کا سیدھا راستہ صرف قرآن اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں منحصر ہے، جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے انبیاء کے زمانے میں ان کا اور ان کی کتاب اور شریعت کا اتباع مدار نجات تھا، آج صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کی پیروی مدار نجات ہے۔ عقل سے کام لو اور سیدھے راستے کو چھوڑ کر دائیں بائیں کے غلط راستوں کو اختیار نہ کرو، ورنہ وہ راستے تمہیں خدا تعالیٰ سے دور کر دیں گے۔ مذکورہ آیات میں سے پہلی آیت میں ایک عام خطاب ہے جس میں مشرکین عرب اور یہود و نصارہ، مسلمان سب داخل، ان سب کو مخاطب کر کے اللہ کے سیدھے راستے سے منحرف ہونے والوں کا انجام بد بیان کیا گیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدایت کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا غلط راستوں پر چلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا
ان غلط راستوں پر چلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ پھر ان میں غلط راستے وہ بھی ہیں جو صراط مستقیم سے بالکل مخالف جانب لے جانے والے ہیں، جیسے مشرکین، اہل کتاب کے راستے، اور وہ راستے بھی ہیں جو مخالف جانب میں تو نہیں مگر سیدھے راستے سے ہٹا کر دائیں بائیں لے جانے والے ہیں، وہ شبہات اور بدعات کے راستے ہیں، اور وہ بھی انسان کو گمراہی میں ڈال دیتے ہیں۔ ان ھذی صراط مستقیما، ان ھذا صراط مستقیما، مختلف انداز میں اللہ رب العالمین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے امت کو بتلا دیا کہ یہ ہے سیدھا راستہ، بس یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب کوئی آدمی اس سیدھے راستے کو چھوڑ کے غلط راستے پر جائے گا تو جب جس دور میں بھی جائے گا وہ مشرکین مکہ سے کم نہیں ہوگا، یہ ہر دور کے لیے، کیوں قرآن پاک قیامت تک کے لیے آج بھی ہو رہا ہے۔ ہم لوگ بالکل سیدھے صراط مستقیم کو چھوڑ کر طرح طرح کے فرقے، طرح طرح کے راستوں پر چل رہے ہیں۔ کوئی تو بالکل ہی الٹ چل رہا ہے، اور کوئی الٹ تو نہیں چل رہا لیکن ٹیڑھا میڑھا چل رہا ہے۔ کوئی دائیں جا رہا ہے، کوئی بائیں جا رہا ہے، کوئی پیچھے رہ رہا ہے، سیدھے راستے پہ نہیں چل رہے۔ دائیں والے وہ ہیں جو غلو میں چل رہے ہیں، بائیں والے وہ ہیں جو کمی میں چل رہے ہیں، اور پیچھے رہنے والے وہ ہیں جو غفلت میں چل رہے ہیں۔ دین میں نہ غفلت ہے، نہ دائیں ہیں نہ بائیں ہیں، صراط مستقیم، جس کو ہم ہر نماز کی ہر رکعت میں اہدنا الصراط المستقیم اللہ سے خود مانگتے ہیں، اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھلا۔ اللہ نے دکھلا دیا کہ قرآن دے رہا ہوں تمہیں، نبی دے رہا ہوں، بس اب قرآن اور نبی، قرآن اور حدیث، یہ ہے سیدھا راستہ۔ اب کوئی کہے کہ نہ تو ہمارے سامنے قرآن اتر رہا اور نہ ہمارے سامنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اب کیا کریں؟ اس کے لیے پھر جو ہے اجماع امت ہے کہ امت کے صلحاء، امت کے متقی، امت کے دیندار، امت کے علماء جس بات پر متفق ہیں اب یہ ہے سیدھا راستہ، کیونکہ ہمارے سامنے قرآن پاک اترا نہیں، اترا ہوا ملا ہمیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سامنے تشریف نہیں لائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، آپ کے اعمال، آپ کی سیرت ہمارے سامنے کتابی اور عملی شکل میں موجود ہے۔ کتابی شکل میں حدیث موجود ہیں، اور عملی شکل میں صحابہ کرام کے تابعین، تبع تابعین، پھر ان سے چلتا ہوا سلسلہ دین کا وہ ہم تک موجود ہے، جس کو اجماع امت بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ ہے اس وقت صراط مستقیم۔ اب اس میں جو کوئی آدمی دائیں بائیں جھانکے گا، ادھر ادھر چلے گا، تو وہ گمراہی کے راستے پہ جائے گا۔ پھر کوئی بدعت کے راستے پہ جائے گا، کوئی شبہات کے راستے پہ جائے گا، اور پھر بدعات اور شبہات سے شرک اور کفر تک آدمی پہنچ جاتا۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اللہ رب العالمین نے ہدایت فرمائی تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان غلط راستے والوں پر، غلط راستوں پر چلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ آج بھی ایک مومن کا یہی اصول ہونا چاہیے، جو آدمی شرک کی طرف لے جائے اس سے دور رہو، جو آدمی بدعت کی طرف لے جائے اس سے دور رہو، جو آدمی دین بتلا کر بددینی پہ چلائے اس سے دور رہو۔ اب یہ کیسے پتہ چلے گا؟ اس کا بالکل آسان سا طریقہ ہے، قرآن، حدیث، اجماع، یہ تین چیزیں ہر دور میں چلی ہیں اور چلیں گی۔ قرآن کا حکم ہے یا نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے یا نہیں، پورے علماء کا اس پر اتفاق ہے یا نہیں، یہ چلے گا۔ ورنہ غلطیاں تو بعض وقت کسی سے بھی ہو جاتی ہیں، اور شریعت میں غلطی کی اصلاح کا بھی حکم ہے۔ جب امام نماز پڑھاتا ہے
کہیں بھی کوئی بھی، تو بظاہر وہ مقتدیوں سے ممتاز ہوتا ہے کہ صاحب یہ کوئی بھی امام کہ نماز پڑھا رہا تو یہ مقتدیوں سے ممتاز ہے، اسی لیے کھڑا بھی الگ ہی ہوتا ہے۔ لیکن اب اگر کوئی امام غلطی کرے نماز میں تو مقتدیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ چپ چاپ بیٹھے رہے، چپ چاپ پڑھتے رہے نماز۔ ہاں، غلطیاں پھر کئی طرح کی ہیں۔ اگر قرآن پاک میں غلطی کر رہا ہے فوراً لقمہ ٹھوک دو، چاہے کتنا ہی بڑا امام کیوں نہ، امام بخاری کیوں نہ ہو چاہے۔ ایک مرتبہ کامیڈا کے مدرسے میں مولانا حبیب اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ وہ نماز پڑھا رہے تھے، اور میوات کے بہت بڑے عالم تھے وہ۔ میوات کے جتنے بھی مدرسے ہیں حضرت جی کی طرف سے، ان سارے مدرسوں کے نگراں تھے، وہ محتمم تھے مولانا حبیب اللہ۔ وہ نماز پڑھا رہے، اتفاق سے فجر کی نماز ہی اس میں کوئی متشابہ لگ گیا، کہیں سے کہیں پہنچ گئے مولانا۔ تو ان کے لڑکے تھے حافظ الیاس یوسف، حافظ الیاس، وہ ان کے پیچھے تھے، ان نے پھٹ سے لقمہ مارا۔ باپ پڑھا رہا، بیٹے باپ سے غلط ہے، بیٹے نے لقمہ مار دیا دراک سے۔ ہاں، اب نہ باپ مانے نہ بیٹا مانے۔ باپ یہ سمجھ رہا میں صحیح پڑھ رہا ہوں، بیٹا یہ سمجھ رہا میں غلط پڑھ رہا ہوں، وہ باپ غلط پڑھ رہے ہیں۔ اب باپ آگے بڑھے، بیٹا کھٹ لقمہ مار دے، باپ آگے بڑھا کھٹ لقمہ مار دے، کئی بار ہوا ایسے ہی۔ اب مدرسہ 300-400 طلبا، پھر وہاں 100-125 قریب ان میں علماء حفاظ سب بڑے بڑے، وہاں سلیمان صاحب تھے اور تھے بہت سارے۔ اب کئی بار جب لقمہ نماز میں ہو جائے، جب نماز کے بعد میں مولانا سلیمان صاحب تھے، ان کے وہ سمدھی تھے مولا حبیب اللہ کے، اور یہ وصر الدین جو ہے نا، یہ ان کے داماد ہیں مولا حبیب اللہ کے، اتنے بڑے عالم کے داماد ہیں، لیکن یہاں یہ انہیں پہچان نہ ہو ان کی کیسے ہیں کیا ہے، یہ میرے بصر الدین وغیرہ۔ ہاں، رشید یہ رشید اور بصر الدین یہ دونوں ہیں نہ، اب نو پہچان ہوگا کہ مولانا حبیب اللہ کے داماد ہو سکے ہیں میوات کے؟ نہ، ہاں تو وہی تو میں کہہ رہا ہوں، اب ان کے حالات بیچاروں کیسے ہو گئے۔ خیر، تو اب جب سلام پھر گا، جب مولا حبیب اللہ صاحب کہہ رہے بھائی مولا سلیمان تم بیچ میں نہیں بولے، تمہیں بتا دینا چاہیے تھا ہم غلط تھے یا غلط ہے۔ تو مولا سلیمان کہہ رہے ہر دون باپ بیٹا گھوری، ہم کہا کہتے ہو ہم بیچ میں، اب آپ محتمم صاحب ہو، ہم کچھ کہتے تو ہمارے امام وہ مدرس سے فرق پڑ پہ دونوں باپ بیٹا لڑ رہے تو ہم کہا کریں۔ تو قرآن اور حدیث اور علم اور دین ایسی چیز ہے، اس میں کوئی بھی غلطی کرے اس کو اس کی اصلاح کی ضرورت ہے، اجازت ہے اور حکم بھی ہے۔ ایسا نہیں کہ بھائی چلو یہ تو بہت بڑے مولانا بہت بڑے، ان سے کیا غلطی ہوگی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سانس لیا، درمیان میں رکتے ہیں جیسے آیت پوری ہوئی، فوراً شیطان آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز ملا کے ایسی آیت پڑھ گرائی، اور وہاں حکم آیت کیا تھی وہ کہ اس میں یہ ہے کہ تم جانتے ہو یہ بتیں کیا ہیں، وہاں یہ تھی اس کا ترجمہ ان آیتوں کا۔ اب یہاں سانس لیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جیسے سانس لیا تھوڑا سا وقفہ ملا، شیطان نے کھٹ بتا دیا کہ تم وہاں ترجمہ یہ آ رہا ہے کہ تمہیں پتہ ہے یہ بتیں کیا ہیں، تو شیطان کہہ رہا ہے یہ سب کارساز ہیں، یعنی یہ کام بنانے والی ہے، اور اللہ کے رسول کی آواز ملا کے پھٹ مار دی انہوں نے چپکے سے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پوری فرمائی، صحابہ کرام نے عرض کیا رسول اللہ آج تو آپ نے عجیب آیت پڑھی ہے، کہ کیا پڑھا؟ کیسے پڑھا آپ نے کہ یہ بتیں کیا ہیں، یہ بہت بڑے کارساز ہیں، آپ تو یہ فرماتے ہیں کوئی کچھ کرنے والا نہیں، اللہ جو کچھ کرنے والا، یہ کارساز کہاں سے؟ آپ نے محنت نہیں پڑھا ایسے۔ اب سارے صحابہ نے سنا، اب صحابہ کوئی جھوٹے نہیں ہو سکتے، اور نعوذ باللہ استغفر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ فوراً جبرائیل علیہ السلام آئے، آپ کو پتہ نہیں ہے شیطان نے شرارت کر دی ہے، آپ جب خاموش ہوئے تھے تو شیطان نے بینی سی آواز میں ایسے پڑھ دیا، اور ان سب نے اس آواز کو سنا ہے، آپ تو اپنے سانس لینے میں لگ رہے۔ تو بعض وقت ایسی حرکتیں بھی ہو جایا کرتی ہیں، شیطان بھی انسان کو بہکا دیتا ہے۔ اب اگر صحابہ کرام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ پوچھتے تو کتنے بڑی غلط فہمی میں رہتے،
اشتباہ رہتا بہت بڑا۔ تو ایسے ہی کہیں پر بھی یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا اپنے حبیب کو کہ آپ کا ان غلط راستوں پر چلنے والوں سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے۔ تو جو دین میں غلطی کرے ان سے تعلق رکھنا بھی غلطی ہے۔ پھر اس وقت یہ نہیں سوچا جائے گا کہ نماز پڑھانے والے مولانا حبیب اللہ ہیں، ان کو کیوں لقمہ دیا جائے، ایسا نہیں۔ غلطیاں بہت سے لوگوں سے ہوتی ہیں۔ ہمارے ہندوستان میں ایک مولوی سے غلطی ہوئی، شاہی مولوی اکبر بادشاہ کے دور کا، ان نے اکبر بادشاہ کو ایسی غلط فہمی میں ڈالا کہ تم تو اپنا الگ دین چلاؤ نا، تم تو بادشاہ ہو، تمہاری تو سب دنیا مانتی ہے، سارے اس پہ حکومت ہے تمہاری۔ انہوں نے کہا تو ٹھیک ہے چلواؤ، پھر انہوں نے دین الہی قائم کر دیا۔ ایک مولوی نے بہکایا تھا ان کو، صرف اکبر بادشاہ کو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرے مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کے ذریعے سے ان کو تائب کرایا، پھر محنت کی انہوں نے۔ تو یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ غلطیاں بڑے آدمیوں سے نہ ہوں، بڑوں سے بھی غلطیاں ہو سکتی ہیں، اور چھوٹوں کو غلطیوں کی اصلاح کی اجازت بھی ہوتی ہے حدود میں رہ کے۔ یہ نہ کہ خامہ خواہی۔ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 رکعت کے بجائے 2 پہ سلام پھیر دیا، تو ایک صحابی اٹھے، قصرت او سہوت یا رسول اللہ، اللہ نے نماز چھوٹی کر دی کہ آپ سے غلطی ہو گئی ہے۔ اب دوسرے الفاظ میں تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین سی لگ رہی ہے کہ صاحب نبی کیسے غلطی کر سکتا ہے، لیکن بشریت کے تقاضے کے اعتبار سے بشری غلطیاں ہو سکتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ صاحب کوئی شرک کر دیں، کفر کر دیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، کوئی گناہ کا کام کر دیں، لیکن یہاں اس کو غلطی کہیں گے۔ 4 رکعت کے بجائے 2 پہ سلام پھیر دے آدمی، یہ نماز میں غلطی، حالانکہ کوئی کفر، شرک، بدعت یا ایسا کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن نماز میں خامی کہلائیں گے اس کو۔ تو صحابی نے فوراً عرض کیا کہ قصرت او سہوت یا رسول اللہ، ذوالیدین نام تھا ایک آدمی کے، ذوالیدین تھا وہ لمبے ہاتھ والا، وہ صحابی، اس کے ہاتھ بڑے لمبے لمبے، بعض آدمی کے ہوتے ہیں نا، بعض کے ہاتھ چھوٹے ہوتے ہیں، شریر لمبا چوڑا ہوتا ہے، بعض کے ہاتھ اتنے لمبے ہوتے ہیں گھٹنوں تک پہنچ جاتے ہیں، تو بعض کے گھٹنے اتنے لمبے ہوتے ہیں کہ جب بیٹھے تو سر بیچ میں گھٹنوں کے دونوں کے درمیان نکل گیا۔ پہلے غربت کا دور تھا، اور کانگر کام ایک جوگی تھا کوئی، اس کی کہاوت مشہور ہے، اب جب کھانے وانے کی دعوت واوت ہو گئی تو کیا کام کرے، وہ پھینٹا بیٹھے گھونٹا جوڑ کے، جب پھینٹا گھونٹا بدر لے ایک پہ، آج برات ورات جب جاوئی عموماً شام کے رات میں رکے ہی، شام کو جاوئی، شام کو شکرانہ چلتا تھا، جب ڈبل ڈھومری لینے کے چکر میں انو چھوڑے تو سو کہیں کرو، گھونٹا پکڑ کے ہلاو اب تو دھر دیا ڈھومری ہی دھر دے، سو رہا بیٹھے بیٹھے وائی کو گھونٹا رہے گا، نکوا گھونٹے اتنے لمبے لمبے، مولانا صدیق صاحب اٹاوڑی بتاتے تھے، نکو یہاں آتا تو میرے پاس ہو، میں جب اس سے ہنستا تھا، بھائی تیری مثال ہے کہ ہاں جی میری مثال ہے، نکو جی کیا کرے، پیٹ تو بھر کرنا ہوا ٹائم پہ غربت کا دور ہے، کوئی دعوت خواوت میں ہی سکون سے مل جاؤ، پھر شکرانہ مل جانو یو غنیمت رہ گئی، تو نک بھائی میں نہیں کری، ایک آدھ بار وہ مثال بن گئی نک میری۔ تو مولانا صدیق صاحب فرما رہے ہیں، میں جب اس کو بٹھا کے دیکھا، نک بیٹھ کون جوڑ کے بیٹھ، نک جب بیٹھا تو نک کہ گردن نیچے اور دونوں گھونٹا اوپر، نو ایسے لگے 3 بیٹھے ہیں، ایک گھونٹا ادھر ایک ادھر بیچ میں، تو نک کوئی ایسے کر دی ہوگی بیا برات میں، اس نے ارے نک چھوڑا سو کہیں کرو ڈھومری دے دے بھیا کم دھر دیں گے، نک واک چکر میں نے کھائی پھر ڈبل۔ تو بعض وقت ایسا ہوتا، تو ایک غلطیاں تو ایسی چھوٹی موٹی، تو وہاں جو صحابی تھا وہ اس کے ہاتھ لمبے تھے، اس کو ذوالیدین بتلایا بعض روایت میں، کو ذوالیدین نے کہا تھا وہ کہ قصرت او سہوت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ کی نماز اللہ نے چھوٹی کر دی، آپ سے بھول ہو گئی ہے۔ سہو کے معنی آتے ہیں عربی کے اندر بھول کے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا گا اس کیا ہوا کہ 2 رکعت پہ سلام پھر گیا، نکا اچھا، تو اللہ کے رسول فرمایا سہوت، کہ مجھ سے غلط بھول ہو گئی تھی، یہاں میں 4 سمجھ رہا تھا، پھر اللہ کے رسول نے 4 کرائی۔ تو اس میں مسئلہ حنفیین یا فقہیین یہ بتلاتے ہیں کہ اگر کوئی آدمی غلطی سے 2 پہ سلام پھیر دے اور فوراً یاد آ جائے بیچ میں کچھ کرے ہوئے، تو فوراً جوڑ لگا لے، اسی میں کھڑا ہو جائے۔ بعض فرماتے ہیں سجدہ سہو کر لے، بعض کہیں کہ بغیر سجدہ سہو کے بھی ہو جائے گی نماز، کیونکہ بیچ میں ابھی کچھ ہوا ہی کہاں ہے، ابھی تو 2 رکعت پوری ہوئی تھی اس کی، اتنے بیچ میں کوئی عمل اور کچھ کیا نہیں، تو جوڑ لگا لیا تو ویلڈنگ ہو جائے گی اس میں۔ بعض فرماتے ہیں کہ سجدہ سہو کر لے، تو سجدہ سہو اگر کر لیا تب بھی ہو جائے گی، نہیں کیا تب بھی ہو جائے گی، اور اگر بیچ میں کوئی اور کام ہو گیا سلام پھیر کے 2 رکعت کے بعد ادھر ادھر دیکھ لیا یا بول لیا یا کچھ اور پڑھ لیا نماز کے علاوہ سے، تو پھر نماز دہرانی پڑے گی۔ تو وہاں اس کو دلیل لاتے ہیں
کہ دیکھو یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی، پھر آپ نے نہ سجدہ سہو کیا نہ نماز خراب ہوئی، دو اسی میں جوڑ ملا دیا، لہٰذا وہ جوڑ مل کے وہ نماز پوری ہو گئی، تو وہاں اس کو دلیل میں لاتے ہیں اس حدیث کو۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ اس طرح کی غلطیاں یا بھول تو ہو جانا کوئی بری بات نہیں ہے، اور ہو جاتی ہیں، لیکن ایسی بھول پر بتا دینا بھی ضروری ہے۔ لیکن کوئی آدمی جانتے مانتے بھول کرے تو ایسے بھول کرنے والوں سے اللہ نے اپنے حبیب کو بھی منع فرما دیا کہ آپ ان ایسے غلط راستوں پر چلنے والوں سے بالکل دور رہیں، جیسے مشرکین، اہل کتاب کے راستے، اور وہ راستے بھی ہیں جو مخالف جانب تو نہیں جاتے مگر سیدھے راستے سے ہٹا دیتے ہیں، جیسے شبہات اور بدعات کے راستے۔ دین کے جس کام کے بارے میں آدمی کو پتہ نہ ہو پھر اسے دین کہوے، یہ شبہات کا راستہ ہے، اس میں کیا ہوگا، آدمی گمراہی تک جائے گا۔ مثال کے طور پہ دین کا کوئی بھی کام اللہ کے رسول نے بھی نہیں کیا، اللہ نے بھی اس کا حکم نہیں دیا، صحابہ کرام نے بھی نہیں کیا، تابعین نے بھی نہیں کیا، پیران پیر نے بھی نہیں کیا، ہمارے اور اکابر اور بزرگوں نے، اولیاء کرام نے بھی وہ کام نہیں کیا، اور پھر چلتے چلتے ہمارے علماء مفتیان کرام نے بھی وہ کام نہیں کیا، اور آج بھی مفتیان کرام یا علماء کرام کا اس کام کے دین سمجھنے پر اتفاق نہ ہو تو ایسے کام کا کرنا گناہ ہے، چاہے کتنا ہی بڑا دین کیوں نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ دین میں ہے ہی نہیں، اس کو زبردستی دین بنایا گیا جس دین الہی۔ تو اس لیے اللہ نے اپنے حبیب کو ایسے لوگوں کے راستے پر چلنے سے اور ایسے لوگوں سے تعلق رکھنے سے منع فرمایا۔ اگر کوئی آدمی پھر بھی نہ مانے اور پھر بھی اسے دین ٹھوکتا رہے تو تم ان سے دور رہو، ان سے اپنا تعلق قائم مت رکھو، مت اسے دین سمجھو۔ آگے ارشاد فرمایا کہ ان الذین فرقوا دینهم وکانوا شیعا لست منهم فی شیء انما امرهم الی اللہ ثم ینبئهم بما كانوا یعملون، یعنی وہ لوگ جنہوں نے راہیں نکالی اپنے دین میں اور ہو گئے بہت سے فرقے، تجھ کو ان سے کچھ سروکار نہیں ہے، ان کا کام اللہ ہی کے حوالے ہے، پھر وہ جتلائے گا ان کو جو کچھ وہ کرتے تھے۔ اب آپ کا تعلق تو صرف یہ ہے کہ ایسے لوگوں کے کاموں کو دین مت سمجھو اور مت دین سمجھ کر انہیں کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ دین تو اللہ کے رسول پہ مکمل ہو چکا، اب نیا دین کہاں سے آئے گا؟ اب اگر کوئی نیا دین لاتا ہے، نئی باتیں دین میں لاتا ہے تو وہ دین نہیں ہے، وہ گمراہی ہے، پھر بد دینی ہے، چاہے کوئی کتنا ہی بڑا آدمی کیوں نہ بتلائے، اللہ کے رسول سے بڑا کوئی ہے ہی نہیں۔ اور جس کام کو اللہ کے رسول نے دین نہیں بتلایا تو وہ کام دین ہو ہی نہیں سکتا۔ اب اس کے بعد میں پھر آتا ہے درجہ صحابہ کرام کا، صحابہ کرام نے بھی جس کام کو دین نہ سمجھا ہو، پھر اس کے بعد میں آتا ہے مرتبہ تابعین کا، انہوں نے بھی اس کام کو دین نہیں سمجھا، پھر آیا تبع تابعین کا، انہوں نے بھی اس کام کو دین نہیں سمجھا، پھر آیا فقہیین کا درجہ، فقہیین نے بھی اس کام کو کہیں کسی بھی دور میں دین نہیں سمجھا، پھر آتا ہے موجودہ دور کے علماء مفتیان کرام اولیاء اعظام کا، اور موجودہ دور کے مفتیان کرام علماء کرام اولیاء کرام بھی اس کام پر متفق نہ ہو، وہ دین ہو ہی نہیں سکتا، یہ طے ہے۔ پھر وہ فرقہ ایک، اور ایسے فرقے آج امت میں امت کو کھوکھلا کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ اس آیت میں غلط راستوں پر پڑنے والوں کے متعلق اول تو یہ بتلایا کہ اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بری ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہ دین کا کام کر رہے ہیں، اللہ نے اپنے رسول کو پہلے ہی ان سے بری فرما دیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو پاکیزہ ہیں، اللہ کے حبیب بھی پاکیزہ ہیں، تو اللہ اور اس کا رسول پاکیزگی چاہتے ہیں۔ وہ کیوں چاہیں گے کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کے درمیان میں کوئی دوسرا بندہ آوے اور پھر اس کو جو ہے اپنی بات کو دین بنا کے دین ٹھوک کے لوگوں سے کرواوے؟ تو ان سے اللہ کے رسول تو بری ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا کوئی تعلق بھی نہیں ہے، ایسے لوگ دیندار نہیں ہو سکتے۔ پھر ان کو یہ وعید شدید سنائی کہ ان کا معاملہ بس خدا کے حوالے ہے، وہی ان کو قیامت کے روز سزا دیں گے۔ آج بہت سے لوگ ہیں ایسے، ان سے کوئی بات کہی جائے، اچھا ہاں وہ بھی فقہی مسئلہ، ہاں ارے تو ان کی کہہ رہا ہم میں بتے رہیں گے۔ تو یہ وعید شدید سنائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہ قیامت کے دن ان کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے۔ دین میں تفریق ڈالنا، فرقے بنانا،
جو اس آیت میں مذکور ہے اس سے مراد یہ ہے کہ اصول دین کے اتباع کو چھوڑ کر اپنے خیالات اور خواہشات کے مطابق یا شیطانی مکر اور تلبیس میں مبتلا ہو کر دین میں کچھ نئی چیزیں بڑھا دی جاویں یا بعض چیزوں کو چھوڑ دیا جاوے، یہ ہے وہ بددینی۔ دین میں بدعت ایجاد کر کے اس پر لوگوں کو چلانا۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ اس میں پچھلی امتوں کے لوگ بھی داخل ہیں جنہوں نے اپنے اصول دین کو ترک کر کے اپنی طرف سے کچھ چیزیں ملا دی تھی، اور اس امت کے اہل بدعت بھی جو دین میں اپنی طرف سے بے بنیاد چیزوں کو شامل کرتے رہتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں اس مضمون کو اس طرح واضح فرمایا کہ میری امت کو بھی وہی حالت پیش آئے گی جو بنی اسرائیل کو پیش آئی، جس طرح کی بدعمالیوں میں وہ مبتلا ہوئے میری امت کے لوگ بھی مبتلا ہوں گے۔ بنی اسرائیل 72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت کے 73 فرقے ہو جائیں گے، جن میں سے ایک فرقے کے علاوہ سب دوزخ میں جائیں گے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ نجات پانے والا فرقہ کون سا ہے؟ فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، یعنی وہ جماعت جو میرے طریقے پر اور میرے صحابہ کے طریقے پر چلے گی وہ نجات پائے گی۔ اس روایت کو ترمذی، ابو داؤد نے بروایت عمر رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا۔ بالکل سیدھا سا معاملہ بتلا دیا جس میں کوئی لاو لپیٹ ہے ہی نہیں، کہ ما انا علیہ و اصحابی، کہ وہ لوگ جائیں گے جنت میں جو میری اتباع میں ہوں گے اور صحابہ کی اتباع میں ہوں گے۔ اس لیے آج جتنے بھی فرقے ہیں اور جتنے بھی دیندار بننے والے لوگ ہیں وہ اس حدیث پہ توجہ ڈالیں کہ میرا جو عمل ہے اس عمل کی سند محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین سے ملتی ہے یا نہیں۔ اگر ملتی ہے تو میرا یہ عمل دین ہے، اور اگر نہیں ملتی ہے تو میرا یہ عمل گمراہی ہے، جہنم میں لے جانے والا۔ پھر نمازیں، تسبیحات، تلاوتیں، دین کے وعظ و نصائح اور تقریر، یہ سارا کا سارا پھر بیکار۔ کیوں بیکار ہے؟ اس لیے کہ جیسے ایک آدمی کا نکاح ہو، 50 سال سے میاں بیوی بن کے رہ رہے ہوں، اور ذرا سی غلطی میں وہ بیوی کو طلاق دے دے، اب اسے ایک لفظ طلاق سے اس کے پاس سونا تو بہت دور کی بات ہے، اس کا دیکھنا بھی گناہ ہے۔ جس مکان میں وہ رہے اس مکان میں بے پردہ ہو کر رہنا بھی گناہ ہے، جبکہ پہلے اس کا دیکھنا بھی ثواب تھا اور وہ اس کی خدمت کرتی تھی تو ثواب تھا، لیکن اب وہ نہ اس کی خدمت کر سکتی، نہ اس کو دیکھ سکتی، نہ ہاتھ لگا سکتا، نہ وہ اس کو لگا سکتی، بالکل حرام ہے اب ایک دوسرے کو۔ ایسے ہی کوئی آدمی کتنا ہی نمازی ہو، کتنا ہی تلاوت کرنے والا ہو، کتنا ہی دیندار ہو، اگر کسی ایسے عمل کو جو شریعت میں جائز نہیں ہے اس کو جائز سمجھ کر رہا ہے تو گویا وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کر رہا، نبی سے۔ اس کا ایمان نہیں ہے، یہ ایمان سے خارج ہے کہ نبی نے جو دین دیا نہیں، خواہ مخواہ اپنی طرف سے دین بنا کے پیش کر رہا تو یہ تو خود نبی بن رہا ہے، اور نبی کے بعد کوئی نبی ہے نہیں۔ اور اللہ کے یہاں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے افضل کوئی آدمی نہیں، کوئی مخلوق ہی نہیں، فرشتے بھی نہیں، اور یہ غیر نبی کو نبی جیسا مقام دے رہا ہے تو اس کو شرک بھی کہا جائے گا اور اخیر میں کفر بھی کہیں گے اسے۔ یہ آدمی مشرک بھی ہے اور کافر بھی ہے کہ جو نبی کو نہیں مانے، اور نبی کو ماننے والا تو وہ ہوگا جو نبی کی مانے گا۔ ایک تو ایک آدمی چلو عمل نہیں کر رہا صاحب لیکن دل سے تو نبی کو مان رہا ہو، بدعملی میں زندگی گزر رہی۔ ایک آدمی وہ ہے کہ نبی کو دل سے ہی نہیں مان رہا، اپنی منوا رہا ہو تو خود نبی بن رہا۔ اس لیے ایک بزرگ کے یہاں سے کوئی مرید جانے لگے تو انہوں نے کہا کچھ نصیحت فرما دیجئے۔ انہوں نے کہا بس نصیحت یہ ہے جب تم یہاں سے جاؤ گے وہاں جا کے خدا مت بننا اور نبی مت بننا۔ وہ کہنے لگے نعوذ باللہ، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں لوگ ایسا ہی کرتے ہیں، خدا بن کر حاکمانہ انداز اختیار کرتے ہیں اور نبی بن کر نبوتانہ طرز اختیار کرتے ہیں، بس میری چلے اب تو۔
میرے طریقے پہ لوگ چلیں یہ نبوت ہے، اور میرا حکم مانے یہ خدائی ہے، نعوذ باللہ۔ تو آج بھی فرقے پہ فرقے بڑھتے چڑھتے جا رہے ہیں، 73 فرقے کیا بلکہ یہاں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 73 فرقے بتلائے ہیں، لیکن جزئی اعتبار سے، قسموں کے اعتبار سے اگر آج ڈھونڈو گے آپ، یہ 73 سے بھی اور زیادہ بھی مل سکیں، ورنہ 73 تو ہیں ہی ہیں، آج موجود ہیں۔ طبرانی نے بسند معتبر حضرت فاروق اعظم سے نقل کیا، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ اس آیت میں جن فرقوں کا ذکر ہے وہ اہل بدعت اور اپنی خواہشات اور خیالات کے تابع نئے طریقے ایجاد کرنے والے ہیں۔ یہی مضمون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ منقول ہے، اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں نئے نئے طریقے اپنی طرف سے ایجاد کرنے کو بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا۔ امام احمد، ابو داؤد، ترمذی وغیرہ نے بروایت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ نقل کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، تم میں سے جو لوگ میرے بعد زندہ رہیں گے وہ بہت اختلافات دیکھیں گے، اس لیے میں تمہیں وصیت کرتا ہوں تم میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑے ہوئے اسی کے مطابق ہر کام میں عمل کرو، نئے نئے طریقوں سے بچتے رہو، کیونکہ دین میں نئی پیدا کی ہوئی ہر چیز بدعت ہے اور بدعت گمراہی۔ اب بتاؤ اس سے واضح اور صاف حدیث اور کیا چاہیے؟ اللہ کے رسول نے صاف فرما رہے میری سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کو مضبوطی سے پکڑو۔ اب اس کے علاوہ کوئی آدمی اللہ کے رسول کی سنت اور خلفائے راشدین کی سنت کے علاوہ کسی بات کو دین بتلائے گا، وہ دین کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، جو شخص جماعت سے ایک بالشت بھی جدا ہو گیا اس نے اسلام کا قلاوہ اپنی گردن سے نکال دیا۔ جماعت سے جدا ہونے سے کیا مقصد ہے؟ اجماع امت کی جو جماعت ہر دور کے اندر علماء کا ایک اجماع رہتا ہے، اس اجماع سے جو آدمی ایک بالشت بھی دور ہو گیا تو یوں سمجھو اس نے اپنی گردن سے اسلام کے قلاوہ کو نکال دیا، اسلام کا جو ڈورا اس کی گردن میں ڈلا ہوا تھا گویا اس نے وہ پھینک دیا۔ اور آج بہت سے لوگ ہیں ایسے جو نہ علماء کو مانے، نہ علماء کی مانے، نہ علماء سے جڑے، نہ علماء کو جوڑے، بس نفس نفسی۔ تو اس حدیث اور ان آیات کے مطابق تو وہ آدمی گمراہ ہے، چاہے کوئی بھی ہو۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ جماعت سے مراد اس حدیث میں جماعت صحابہ، وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن عطا فرمایا، اور قرآن کے علاوہ دوسری وحی عطا فرمائی جس کو حدیث یا سنت کہا جاتا ہے۔ پھر قرآن میں بہت سی آیات مشکل یا مجمل یا مبہم ہیں، ان کی تفسیر و بیان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے بیان کرنے کا وعدہ فرمایا۔ ثم ان علینا بیانہ کا یہی مطلب، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کے مشکلات اور مباہمات کو تفسیر اپنی سنت کی تفصیلات سے اپنے بلا واسطہ شاگردوں یعنی صحابہ کرام کو اپنے قول و عمل کے ذریعے سکھلائیں۔ اس لیے جمہور علماء کا عمل شریعت الہیہ کا بیان اور تفسیر ہے، اس لیے مسلمان کی سعادت اسی میں ہے کہ ہر کام میں کتاب اللہ، سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، اور جس آیت یا حدیث کی مراد میں اشتباہ ہو اس میں اس کو اختیار کرے جس کو جمہور صحابہ کرام نے اختیار فرمایا ہو۔ اسی مقدس اصول کو نظر انداز کر دینے سے اسلام میں مختلف فرقے پیدا ہو گئے۔ تعامل صحابہ، تفسیرات صحابہ کو نظر انداز کر کے اپنی طرف سے جو جی میں آیا اس کو قرآن و سنت کا مفہوم قرار دیا، یہی وہ گمراہی کے راستے ہیں جن سے قرآن کریم نے بار بار روکا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر بڑی تاکید کے ساتھ منع فرمایا اور اس کے خلاف کرنے والوں پر لعنت فرمائی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں،
اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 6 آدمیوں پر میں لعنت کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ بھی ان پر لعنت کرے۔ ایک وہ شخص جس نے کتاب اللہ میں اپنی طرف سے کچھ بڑھا دیا، یعنی خواہ کچھ الفاظ بڑھا دیے یا معنی میں ایسی زیادتی کر دی جو تفسیر صحابہ کے خلاف ہے۔ دوسرے وہ شخص جو تقدیر الہی کا منکر ہو گیا۔ تیسرے وہ شخص جو امت پر زبردستی مسلط ہو جائے تاکہ عزت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل کیا، اور ذلت دے دے اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دے دی۔ چوتھے وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا، یعنی حرم مکہ میں قتل و قتال کیا یا شکار کھیلا۔ پانچویں وہ شخص جس نے میری عزت یہاں اطرت لکھا ہے اس کو، اور میری اولاد کی بے حرمتی کی، جس نے میری عزت اور اولاد کی بے حرمتی کی۔ چھٹے وہ شخص جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا۔ ان پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت بھیجی ہے۔ ان میں ہم تو نہ ہوں گے، ہیں کوئی نہ ہم میں تو ہم میں سب بری عادتیں ہیں، سب جو 6 کی 6 ہیں نا، یہ سب ہم میں ہیں۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، ان بری عادتوں کو دور فرمائے۔ کون کون سی ہیں؟ ایک تو جس نے اللہ کی کتاب میں اپنی طرف سے کچھ بڑھایا گھٹایا قرآن میں، یا معنی میں کچھ گھٹت بڑھت مار دی اپنی طرف سے۔ دیکھو تفسیریں مختلف ہو سکتی ہیں، لیکن وہ تفسیریں مقبول ہوں گی جو صحابہ کے مطابق ہوں، ان کے خلاف نہ ہو۔ ایک تو یہ ہے قرآن میں گھٹانا بڑھانا یا ترجمے میں گھٹانا بڑھانا۔ دوسرے تقدیر الہی کا انکار کرنا۔ تیسرے امت پر زبردستی مسلط ہو جانا تاکہ عزت دے اس شخص کو جس کو اللہ نے ذلیل کیا، اور ذلت ملے اس شخص کو جس کو اللہ نے عزت دے دی۔ بہت سی جگہ چلے امارت کا جھگڑا، استنجا کرنا آتا نہیں، میں امیر بن جاؤں۔ ایک جگہ کے لوگ گئے حضرت جی کے پاس، منشی بشیر حضرت جی موجود تھے اس وقت، وہ انعام صاحب، بھائی ہمیں امیر بنا دو شہر کا۔ ارے بھائی ایسے امیر نہیں بنتے، امیر تو کام سے بنتے ہیں۔ تو نہ بنا رہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کیا کام کیا؟ آتے ہی سب سے پہلے پھٹ کر دیا، اعلان بھائی مجھے بنا دیا حضرت جی نے امیر وہاں کا، فلاں جگہ کے تھے جہاں کے بھی تھے، انہوں نے اپنا اعلان کروا دیا۔ آج بھی ہوتا ہے ایسا، حلقے والے چاہتے کسی کو ہیں، چاہتا کوئی اور ہے، جب جاویں وہاں جی یہ کام کر رہا زیادہ، اسے بناؤ۔ اگر کام کر رہا ہے تو اس کا بدل اللہ دے گا، تم امارت دے کے اس کے ساری نیکیاں برباد کرنا چاہ رہے ہو۔ اور جس کو اللہ نے عزت دے دی ہو اسے امیر بننے کی بھی کوئی ضرورت نہیں، اللہ تو ویسے ہی عزت دیتا ہے اس کو۔ لیکن ہم لوگ چاہتے ہیں بعض وقت کہ عزت والے کو گرا دیں اور گرے ہوئے کو بڑھا دیں، جیسا الیکشن میں نہیں ہوتا۔ الیکشن میں جو باوقار لوگ ہیں، محلے کے ذمہ دار ہیں، انہیں کوئی پوچھ ہی نہ رہا، اور جو کچھ بھی نہیں ہے بس فارم بھر دیا، وہ الیکشن میں صاحب ہی نے جیتاؤ، کیسے بھی جیتاؤ، چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ تو یہ ہے وہ ایسے لوگوں پر اللہ کی لعنت جو ایسا کرے۔ چوتھے وہ شخص جس نے اللہ کے حرام کو حلال سمجھا اور حرام کو حلال سمجھا، اللہ نے جو حکم دے دیا بس اس پہ لبیک کہنا چاہیے ایمان والے کو۔ پانچویں وہ شخص جس نے میری عزت اور اولاد کی بے حرمتی کی۔ ہمیشہ حدیث اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل عیال اولاد، ان کے لیے کبھی بھی کوئی ایسا لفظ استعمال زبان سے نہ کرے آدمی جس سے ان کی بے حرمتی ہو، ورنہ اللہ کی لعنت ہے اس آدمی پہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی لعنت۔ اور چھٹے وہ شخص ہے جس نے میری سنت کو چھوڑ دیا ہو، اس سے نہ بچ رہا کوئی بھی ہم میں سے۔ اوروں میں تو بچاؤ ہو جائے گا، گلیوں میں سے ادھر سے ادھر سے نکل گئے، لیکن یہاں تو بچاؤ کا راستہ دیکھ ہی نہیں رہا۔ چھٹے فرمان اللہ کے رسول نے جس شخص نے میری سنت کو چھوڑ دیا ہو۔ اب ہمارے پاس سے کتنی سنتیں چھوٹی ہوئی ہیں، نمازوں میں بھی چھوٹی ہوئی ہیں، وضو میں بھی چھوٹی ہوئی ہیں، غسل میں بھی ہم نے چھوڑ رکھے ہیں، لباس میں بھی چھوڑ رکھے ہیں، رہنے سہنے، کھانے پینے، بیاہ شادی، غم تقریب، خوشی، سب میں سنتوں کا تو جنازہ نکال رکھا ہم نے۔ اللہ ہم سب کے حال پر رحم فرمائے، اور ان چھ کی 6 ملعون امور اور شیوں سے ہم سب کو اللہ تعالیٰ محفوظ فرمائے۔
سبحان اللہ وبحمدہ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک سبحان ربک رب العزت عما یصفون. کتنا ٹائم باقی ہے؟ زیادہ ہوگی؟ لیٹ ہوگی گاڑیاں. بس